السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ایسے مانگو گے قبول ہوگی جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بخاری۔ اسی بارے میں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی کرنے سے مقصود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے والا یہ کہنے لگے کہ میں نے کئی بار دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر وہ انسان اکتا کر دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ مسلم، ابو داؤد۔ اس لیے میرے دوستو، دعا ہمیشہ کرتے رہنا اور اسے کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ ترمذی الصحیحہ۔ رب کی اسی شان اور عظمت کے بارے میں کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تفسیر قربتی۔ اسی لیے اے لوگو، جب بھی ہاتھ پھیلاؤ تو اپنے رب کے سامنے پھیلاؤ اور دعا کا بکثرت اہتمام کیا کرو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دعا کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے۔ رب جس پر مہربان ہوتا ہے اسے ہی دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس انسان کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی اسے بار بار دعا کرنے کی توفیق ملی، تو سمجھو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ترمذی اسنادہ حسن۔ معزز ناظرین، اگر دعا دل سے مانگے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کہ تمہارا رب حیادار اور سخی ہے، بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ابن ماجہ۔ دعا ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ ابن ماجہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو یہ حدیث سن لیجئے اور عمل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور ہر حال میں لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تو تم اللہ سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ترمذی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو، قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نہ بخشا جائے۔ ابن ماجہ۔ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ ہے وہ حرام کمائی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک کہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ رب العزت نے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ المؤمنون۔ اسی طرح سے یہی حکم رب العزت نے مومنوں کو دیا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو۔ البقرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندے ہیں، اس کے جسم و کپڑے غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب،
یعنی کہ وہ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کر رہا ہے، اور مسافر کی دعائیں قبول بھی کی جاتی ہیں، مگر اس انسان کی حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام غذا اور حرام کمائی سے ہوئی، تو بھلا بتاؤ کہ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کی جائے۔ مسلم۔ معزز ناظرین، اگر ہم خوشحالی میں دعائیں کریں گے تو ہمارا رب ہمیں بدحالی اور ایام مرض میں نہیں بھولے گا، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سخی اور پریشانی اور غم و تکلیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں وہ بکثرت دعائیں کیا کرے۔ ترمذی الصحیحہ۔ اسی لیے میرے دوستو، اپنے رب سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کرو، اور ہمیشہ بالخصوص خوشحالی اور آسودگی، چین و آرام اور امن و سکون کے دنوں میں اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھو، وہ تمہیں تمہاری پریشانی و بدحالی کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا۔ احمد صحیح الجامع۔ معزز ناظرین کرام، جو لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر دعا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی دعائیں زمین و آسمان کے درمیان میں لٹک جاتی ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، وہ دعا سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیج دو۔ ترمذی۔ وقال الالبانی اسنادہ حسن۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجی جائے تب تک ہر دعا کو روک لیا جاتا ہے، یعنی کہ دعا کو قبول نہیں کی جاتی۔ الصحیحہ۔ میرے دوستو، جو لوگ بھی سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی درود شریف پڑھے بغیر ہی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں تو ایسے لوگ یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ زندگی سارا اس طرح سے دعائیں کرتے رہیں مگر ان کی دعائیں زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی ہوئی رہ جائیں گی۔ آئیے اس بارے میں ایک اور حدیث کو سنتے ہیں۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، اور پھر سلام پھیرتے ہی یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ ایسا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی انسان، تم نے بہت جلدی کی ہے۔ جب تم نماز پڑھو اور پھر دعا کرنے کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر تم دعا کرو۔ حضرت فضالہ بیان کرتے ہیں کہ پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی مسجد میں آیا اور نماز ادا کر کے اس نے اس طرح سے دعا کی شروعات کی کہ پہلے اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے نمازی، دعا کر، قبول کی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی، اور مانگو، تمہاری مراد پوری کی جائے گی۔ ترمذی۔ معزز ناظرین، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ انسان افضل حالت میں اور افضل جگہ پر دعا کرے۔ افضل حالت سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان کی حالت افضل ہو، مثلا سجدے اور رکوع کی حالت، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں تمہیں رکوع و سجود میں تلاوت قرآن سے منع کرتا ہوں، لہٰذا رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ مسلم۔ معزز ناظرین، افضل جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان دعا کر رہا ہے وہ دوسری جگہوں سے افضل ہو، مثلا حرمین شریفین، بیت اللہ و مسجد نبوی، مساجد مکہ مکرمہ وغیرہ۔ یہ ایسے مقامات ہیں جن میں دوسری جگہوں کی نسبت دعا جلدی قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ مکہ کے اندر دعا جلد قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر حالت نماز میں اوج ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بد دعا کی اور ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا گراں گزری، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شہر مستجاب الدعوات ہے۔
بخاری۔ افضل وقت میں دعا۔ جس طرح قبولیت دعا کے لیے افضل حالت اور افضل جگہ کا ہونا مستحب ہے، اسی طرح افضل وقت میں دعا کرنا بھی مستحب ہے، جیسے عرفہ کے دن یا رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کرنا، اور اس میں بھی بالخصوص آخری 10 دن اور ان 10 دنوں میں بھی طاق راتیں اور شب قدر زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح سحری کا وقت، جمعہ کا دن، اذان اور اقامت کا درمیانی وقت بھی افضل اوقات میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ احمد، ترمذی۔ معزز ناظرین، گریہ زاری اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور بار بار دہراتے ہوئے دعا کرنا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ 3 مرتبہ دعا کی جائے اور 3 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ ابو داؤد۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔